غزوہ احد اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیوں پیش آیا؟ اصل میں 2 ہجری کو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر فتح عطا فرمائی اور بہت سارے کافر لوگ اس کے اندر مارے گئے اور کافروں کے بڑے بڑے سردار وہاں پر قتل کیے گئے، اس بات کا مشرکین مکہ کو بڑا رنج تھا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے 3000 افراد کا لشکر تیار کیا، جن کے پاس 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے، 100 زرہ تھیں۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مدینہ شریف میں آئے۔ دوسری طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہ آیا جنگ مدینہ شریف کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے یا مدینہ شریف سے باہر جا کر لڑنی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا کہ جنگ مدینہ شریف کے اندر لڑی جائے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم مدینہ شریف سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اخلاص تھا اور ان صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کی مدد کو دیکھا تھا اور ان کے جذبوں کے اندر جذبہ شہادت موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ شریف سے نکلیں تو احد شریف سے پہلے ایک جگہ آج وہاں پر مسجد ہے، آپ نے وہاں پر امامہ شریف پہنا اور امامہ شریف پہننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار لٹکائی، زرہ پہنی، تیر کمان جو ہے وہ لی اور اس کے بعد اپنے ثقب نامی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ اب بعض صحابہ وہ یہ عرض کرنے لگے کہ جنگ ہمیں جو ہے وہ تو مدینے کے اندر ہی جا کر لڑنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نبی اسلحہ پہن لیتا ہے، ہتھیار سے لیس ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ دوبارہ ہتھیار نہیں اتارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم احد کے مکان کے اوپر جا کر کافروں کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ احد شریف جو لوگ وہاں پر گئے ہیں ان کو پتہ ہے مدینہ شریف سے شمال کی طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جسے آج بھی میدان احد کہتے ہیں۔ جو زائرین وہاں پر جاتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں تو جا کر احد شریف کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا خیال تھا کہ باقی 3 طرف کھجوروں کے زیادہ درخت ہیں اور وہ دفاعی حصار کا کام دیں گے اور یہ پہاڑی ہے، اس طرف سے کافر آئیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 افراد کا دستہ دیا جو تیر انداز تھے اور کہا کہ یہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر تم کھڑے ہو جاؤ اور تم نے کسی صورت میں بھی نیچے نہیں آنا، مسلمانوں کو فتح ہو تب بھی پہاڑی کے اوپر ہی رہنا ہے اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو تب بھی اسی پہاڑی کے اوپر رہنا ہے۔ اس طرح پہاڑی ہے، نیچے جو ہے وہ چٹیل ہے، میدان ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 افراد کا جو دستہ تھا اس دستے کے آپ نگران تھے۔ جس وقت مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی تو
اس لڑائی کے اندر ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب نیچے جو مجاہدین تھے وہ مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ بڑی توجہ والی بات، نیچے جو مجاہدین تھے وہ مال غنیمت حاصل کرنے لگے، کفار کا اسلحہ اٹھانے لگے تاکہ یہ اسلحہ دوسرے مسلمانوں کے کام آئے گا۔ لیکن وہ جو اوپر پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر جو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر دستہ تھا، اس دستے کے اندر بعض صحابہ کرام کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس پہاڑی سے نیچے جانا چاہیے اور جا کر جو ہے یہ مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ مال غنیمت دوسرے لوگوں کے کام آئے گا۔ اس پہاڑی کے اوپر جو 50 افراد کا دستہ تھا، ان میں سے 40 لوگ نیچے آ گئے، صرف 10 افراد حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی پہاڑی کے اوپر رہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اس وقت سے کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ یہ جبل رمات، وہ پہاڑی جس کے اوپر صحابہ کرام کو نبی پاک نے کھڑا کیا تھا، ویسے اس کا نام ہے جبل عینین، لیکن رمات تیر اندازی کو کہا جاتا ہے، تیر چلانے والوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ وہاں پر دستہ موجود تھا اس لیے آج لوگ اس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ تو اس جبل رمات کے اوپر اس نے دیکھا خالد بن ولید نے کہ اب تو صرف 10 صحابہ رہ چکے ہیں۔ اس نے اور اکرمہ ابن ابی جہل نے جو احد پہاڑ کا چکر لگایا، اس پہاڑی کا چکر لگایا، اور جا کر اس نے پیچھے سے جو ہے وہ کافروں کو تیار کیا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب جب دوبارہ کافروں نے حملہ کیا تو وہ حملہ اتنا زبردست ان کا حملہ تھا کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو پہاڑی پر تھے وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے ساتھ جو 10 صحابہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور نیچے جو ہے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی بہت زیادہ شہید ہوئے، جن کے تعداد تقریباً 70 بنتی ہے۔ 70 صحابہ کرام احد والے دن شہید ہو گئے۔ اتنا سخت ترین دن تھا، اتنا سخت ترین دن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کہ میدان طائف کے اندر جو کفار نے مجھے پتھر مارے تھے اس سے بھی سخت ترین دن جو ہے وہ احد والا دن تھا، کہ احد والے دن مسلمانوں کو بظاہر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان کی علماء نے وجوہات بھی لکھی ہیں۔ صحابہ کرام کی رائے اگرچہ نیت ان کی درست تھی، نیت ان کی درست تھی، ہم صحابہ کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی نہیں کرنے والے۔ کئی لوگ جو ہے یہی احد کا واقعہ لے کر اور اسی چیز کو لے کر صحابہ کرام کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں، جس طرح کے پہلے جو ہے وہ عمران خان نے بھی ایک مرتبہ اسی واقعے کو بیان کر کے جو اسی طرح کی باتیں جو ہے کی۔ خیر، تو صحابہ کرام کی نیت درست تھی کہ ہم نیچے آئیں گے اور آ کر اسلحہ لیں گے اور مسلمانوں کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آئے گا، اگرچہ یہ اجتہادی خطا تھی، اگرچہ یہ اجتہادی خطا تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں یہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھے، جہاں پر نبی پاک کا صریح حکم آ جائے، نبی پاک کی صریح حدیث آ جائے، اس کے آگے انسان کی اپنی عقل اور اجتہاد کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے۔ بظاہر صحابہ کرام نے اجتہاد کیا تھا، لیکن دوسری طرف صریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک موجود تھا۔ تو آج اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے، جہاں پر صریح حدیث موجود ہو، صریح حدیث کے آگے انسان کی اپنی عقل جو ہے اس کا کوئی اعتبار ہے نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری عقل یہ کہتی، یہاں پر ان کی عقل کا کوئی اعتبار ہے نہیں۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک یہ زخمی ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک جو ہے وہ جو ہے ان کو تکلیف پہنچی، اور شدید ترین وہ دن تھا۔ آج لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پھر 30 سے زیادہ صحابہ کرام تھے،
اور وہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے، اور ہر صحابی یہ کہہ رہا تھا کہ وجہ کا وجہ ہی یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہماری جانیں قربان ہوں، آپ کے اوپر ہماری جانیں قربان ہوں۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی وہاں پر جرت اور بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم کی۔ میں ذکر تھوڑا سا کرتا ہوں پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس وقت مکہ کے اندر تھے تب بھی ہر حال میں حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے کیا ہیں؟ چچا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے وہب، اور دوسرا شخص ہے جس کا نام ہے اہیم۔ وہب کی بیٹی جو ہے ان کا نام تھا حضرت سیدہ آمینہ، اور دوسرے جو ان کے بھائی تھے ان کی بیٹی کا نام تھا حالہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اور حضرت حالہ جو تھی ان کے ساتھ نکاح جو ہے عبد المطلب نے خود کیا، اور جہاں سے ان کے جو ہے وہ دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام تھا صفیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی بنتی ہیں، اور بیٹے کا نام تھا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح یہ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے، ایک رشتہ۔ دوسرا رشتہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ 2 سال جو ہے وہ عمر میں زیادہ ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے 4 سال ہے عمر میں زیادہ ہیں۔ انہوں نے دودھ پیا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں آپس میں دودھ شریک بھائی جسے رضائی بھائی کہتے ہیں، وہ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، دوسرا رشتہ۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ حالہ، یہ دونوں آپس میں سکی بہنیں ہیں۔ تو یہ دونوں آپس میں خالہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں لگتی ہیں، یعنی اس طرح بہنیں لگتی ہیں چاچا زاد بہنیں، کہ وہب کی بیٹی آمنہ ہے اور اہیب کی بیٹی جو ہے یا وہیب کی بیٹی جو ہے وہ ہے حضرت حالہ۔ تو اس طرح جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کے چاہے خالہ زاد جو ہے وہ بھائی بھی لگتے ہیں۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے مکہ کے اندر۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے کہ صفا پہاڑی سے نبی پاک خانہ کعبے کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں پر ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور انتہائی بد زبانی کرنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرنے لگا، اور یہ بدتمیزی کرنے کے بعد جا کر خانہ کعبے بیٹھ گیا۔ صفا پہاڑی آج بھی وہ پہاڑی، اب دیکھیں ذرا، یہ نبی پاک کی رہائش ہیں، اور یہ جبل ابی قبیس ہے، اور آگے نیچے جو وہ صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں۔ اسی جگہ پر جو ہے ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان، اس کا گھر تھا۔ اس کی لونڈی نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا۔ جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار سے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کے لونڈی کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تیر کمان تھی۔ آپ انتہائی غصے کے اندر گئے خانہ کعبہ شریف، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گپیں لگا رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے زور کے ساتھ تیر کمان جو ہے اس کے سر پہ مارا۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، لیکن جو ہے اس کے اندر جرت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب دیں۔ جو لوگ آگے بڑھ کر جواب دینے لگے تو ان کو بھی یہ کہنے لگا کہ تم نے حضرت حمزہ کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کچھ نہیں کہنا، غلطی میری ہی تھی، میں جا کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان کو باتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ تیش کے اندر آ گئے۔
خیر اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف کے اندر کہا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے جو نبی ہیں، جو میرا بھتیجا ہے، وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے لگے کہ نہیں، تم سے بڑھ کر کون بیوقوف ہے کہ جو پتھروں سے جو ہے وہ تم جا کر منتیں مانگتے ہو اور پتھروں کے آگے جا کر تم سجدہ کرتے ہو اور پتھروں سے جا کر فریادیں کرتے ہو۔ یہ پتھر خود نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، جو محمد کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ خیر انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ سچے خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اٹھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمزہ، اگر تم وہاں پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں یا اب بھی کلمہ پڑھ لو تو یہ بات مجھے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسند ہوگی اور اس سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے کھڑے عرض کرتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی معبود ہے نہیں ہے۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مشرکین مکہ بڑے پریشان ہو گئے اور مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اب یہ حمزہ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا دفاع کریں گے، ہم نبی پاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اب تو اسلام مضبوط ہو جائے گا اور اسلام جو پہلے سے زیادہ پھیل جائے گا۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ حمزہ جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی کسی کو جرت اور ہمت نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی عزت عطا فرمائی اور اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ اسلام اس کے بعد پھیلا اور مسلمان کھل کر سامنے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود تھے۔ وہ جو دار ارقم ہے جہاں پر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر، غار کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تھی، وہاں پر بیٹھے تھے کہ آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے سامنے کھڑے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمر آ رہا ہے، اگر آج عمر کی نیت کچھ اور ہوئی تو میں اسی کی تلوار کے ذریعے عمر کو اسی وقت قتل کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمزہ تم نے کچھ نہیں کہنا، کل ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن الحشام، اے اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، دو عمروں کی وجہ سے۔ آئے تو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر باتیں کرتے ہیں نا، اور بڑی بڑی ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے اوپر جو مجلسیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ آج سارے صحابہ نبی پاک کے مرید ہیں، سارے صحابہ نبی پاک کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اب عمر جو ہے اور اب مسلمان جو ہے وہ تلوار کے زور پر جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اس دن پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر آئے اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے لگے، اور کسی کافر کی جرت نہ ہوئی
کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بول سکیں، کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینطلق علی لسان عمرہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق کی رائے کو قرآن کی وحی کے مطابق فرما دیتا ہے، جس طرح مشورہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا لو کان نبیّا بعدی نبیّا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور ایک حدیث میں وہ وزیران فی السماء وہ وزیران فی الارض، میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر میرے زمین پر ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے مزار پاک سے باہر تشریف لائیں گے، ایک ہاتھ آپ کا حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے پر ہوگا اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہوگا۔ خیر، میں بات کر رہا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر جب مسلمان وہ مدینہ پاک میں آئے تو میں نے آپ کو بتایا 2 ہجری کو واقعہ بدر پیش ہوا، اور بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو اٹھایا تھا وہ تھے حضرت علی المرتضی، فرمایا کم یا علی، فرمایا کم یا حمزہ تم، تیسرے نمبر پر فرمایا کم یا عبیدہ ابن حارث، اے علی کھڑے ہو کر کافروں کا مقابلہ کرو، اے حمزہ کھڑے ہو کر کافروں کا مقابلہ کرو، اے عبیدہ کھڑے ہو کر کافروں کا مقابلہ کرو۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں بدر کی طرف گیا تو بات لمبی ہو جانی۔ اس سے اگلے سال کافر لوگ جہاں مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور جب احد شریف کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، جنگ شروع ہوئی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبرائیل، جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے، فاخبرانی، اور انہوں نے آ کر خبر دی ان حمزہ اسد اللہ و رسولہ، حضرت حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ حضرت علی المرتضی کو ہم کہتے ہیں شیر خدا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر صریح الفاظ کے اندر موجود ہے، اسد اللہ، اللہ کے بھی شیر تھے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر تھے۔ اور بدر کے میدان کے جب قیدی بن کر لوگ کافر آئے تھے اور کافر مسلمانوں سے کہتے تھے یہ کون بندہ تھا کہ جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بدر کے میدان کے اندر بھی تھے تو دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، احد شریف کے میدان کے اندر بھی آئے تو دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی مکتوب، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، آسمانوں سے فرشتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اکیلے احد میدان کے اندر 31 کافروں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے، 31 کفار اور مشرکین کو جہنم واصل کیا۔ آخر آپ لڑتے لڑتے آپ کا پاؤں پھسلا، پہاڑی سے نیچے آیا، آپ کی زرہ کھلی، تو جو واشی بن حرب تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ کون تھا؟ یہ حقیقت کے اندر جو ہے یہ مکہ کے اندر رہنے والا تھا۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، اس نے جو ہے اعلان کیا تھا کہ بدر کے اندر میرا والد ہے وہ جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے، جو میرے والد کا بدلہ لے گا اس کو میں اتنا اتنا سونا دوں گی، اتنا اتنا جو ہے وہ چیزیں دوں گی۔ تو یہ جو واشی تھا یہ اس وقت جبیر ابن مطعم اس کا یہ غلام تھا۔ جبیر ابن مطعم جو تھا اس کا چاچا بدر کے اندر مارا گیا تھا۔ اس نے واشی بن حرب کو کہا کہ اگر تو بدلہ لے گا میرے چاچا کا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ واشی بن حرب اپنا واقعہ سارا خود بیان کرتا ہے اور خود وہ کہتا ہے کہ میں نے رضامندی اختیار کی، اور جس وقت میں احد کے اندر آیا، مختصر ہے باقی تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کہ میں احد کے اندر آیا تو میں ایک گھاٹی کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ میرے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ میں حضرت حمزہ کا سامنا کر سکوں، لیکن تیر انداز تھا، نشانہ باز تھا،
آخر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہاڑی سے نیچے تشریف لائے، آپ کی زرہ مبارک کھل گئی، آپ کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے لگے تو وحشی نے ایک نیزہ مارا، وہ نیزہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے والی جگہ پر لگا، جس سے آپ جو دوبارہ زمین کے اوپر تشریف لے آئے، ہم ادب والے لفظ بیان کرتے ہیں، تو جس سے آپ زمین پر تشریف لے آئے، آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد وحشی جو تھا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے، آپ کا ناک کاٹا، آپ کی آنکھیں نکالی، آپ کا جو ہے سینہ چاک کیا، پیڑ کو پھاڑا اور سینے کے اندر سے جگر جو ہے وہ نکال کر، کلیجہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ نکال کر ہندا کو دیا، ہندا جو ہے اس کو چبانے لگی لیکن اندر تک نہ لے جا سکی۔ اتنا دردناک طریقے کے ساتھ جو ہے آپ کو مسلح کیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے اندر صحابہ کرام تھے اور شدت کی جب جنگ تھی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج بھی احد پہاڑی کے اوپر وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو اس پہاڑی نے آپ کو جگہ دی تھی۔ آج بھی اس طرح نیچے کھڑے ہو کر دیکھے تو اس طرح بلندی کے اوپر وہ نشان موجود ہیں۔ تو یہ جو سعودی ہیں، جو نجدی ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ وہاں پر جانوروں کی مینگنیاں پھینکنے کی کوشش کی کہ زائرین وہاں پر نہ آئے۔ 1400 سال ہو چکے ہیں جہاں پر نبی پاک نے تھوڑی دیر آرام کیا ہے، وہاں سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے، آج بھی وہاں پر خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ احد پہاڑ کی وہ اتنی چوٹی سے جب وہ خود اکیلے آتے اپنی ڈال لے کر نیچے، اور ایک چشمہ تھا وہاں پر پہاڑوں کا پانی اکٹھا ہوتا، اپنی ڈال کے ذریعے وہاں سے پانی لے کر جو ہے اتنی بلندی کے اوپر گئے اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر پانی پیش کیا۔ نبی پاک پانی پینے لگے تو آپ کا خون مبارک پانی کے اندر آ گیا تو آپ نے اس پانی کو نہ پیا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے میری یہ تلوار لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنی تلوار مجھے دیں، آپ اپنی تلوار مجھے دیں۔ اس تلوار کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ فی الجبن آرن، کہ انسان بزدلی جب کرتا ہے تو بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، جب انسان آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور اس تلوار کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بزدل لوگ ہیں ان کی مدد نہیں کرتا، جو آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالی مدد فرماتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شعر اس وقت عربی کا کہا، شعر یہ تھا کہ قیامت تک جب لوگ آئیں گے، قیامت تک جب لوگ آئیں گے اور وہ عشق و محبت کی داستانیں بیان کریں گے، یہ میں کوئی طرزوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ جو واقعہ ہے نا، یقین کریں یہ صحابہ کی محبت کا واقعہ ہے سارا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک جب لوگ آئیں گے اور وہ عشق و محبت کی داستانیں اور قصے بیان کریں گے اور واقعات بیان کریں گے، فرمایا کہ سب سے پہلے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے کہ ہم نبی پاک کا ایسا دفاع کرنے والے ہیں کہ قیامت تک جو ہے کوئی شخص جو ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کر سکے گا، اس طرح عشق کی مثالیں قائم نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 30 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح حصار بنا کر کھڑے تھے اور ہر صحابی یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ وجہ کا وجہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہماری جانیں قربان ہوں، آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو نبی پاک دفاع کر رہے تھے، میں حدیث پڑھ کر آج حیران ہو گیا، میرے موبائل کے اندر حدیث ہے، عربی کا لفظ موجود ہے۔ تو آپ نے جب اس طرح نبی پاک کا دفاع کیا تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے کہ حدیث کے لفظ ہیں جس طرح سیاہ کنڈوں والا یعنی خرگوش ہوتا ہے اس کے اوپر جگہ جگہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کی کمر مبارک ہو چکی تھی۔ جب آپ کے تلوار نیچے گر گئی آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک کا دفاع فرمایا۔ یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرتے یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کی تلوار کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو دجانہ، آج تم نے اللہ کے نبی کی تلوار کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس تلوار کا حق یہ تھا کہ تو اس سے مسلمانوں کا دفاع کرے، اور اس تلوار کا حق یہ تھا کسی مسلمان کو اس کے ساتھ تکلیف نہ دے، اور اس تلوار کا حق یہ تھا کہ آج کے دن کوئی کافر تمہاری تلوار سے بچ کر نہ جائے۔ خیر اس کے بعد حضرت طلحہ میں ایک آدھ واقعہ بیان کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت کا سارا دن یہ ابو طلحہ کا دن تھا۔ فرماتے اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی جرت مندی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ہر طرف جس طرف دیکھتے حضرت ابو طلحہ نظر آتے ہیں۔ فرماتے اس طرح کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی، آپ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے تو چڑھنا دشوار تھا۔ حضرت ابو طلحہ زخموں کے ساتھ چور چور تھے، زخم یعنی جسم کے اوپر 70 زخموں کے نشان تھے، 70 تیروں کے اور تلواروں کے نشان موجود تھے۔ پھر بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کندھا پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھے کے اوپر پاؤں رکھ کر پہاڑی کے اوپر چڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قدم مبارک حضرت ابو طلحہ کے کندھے کے اوپر رکھا، فرمایا او جب طلحہ، سارے صحابہ کرام وہ تو جنتی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن حضرت ابو طلحہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جب طلحہ، اے صحابہ آج کے دن اگر کسی نے جنتی شہید دیکھنا ہے تو وہ چلتا پھرتا حضرت ابو طلحہ کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جنت کو کھینچ کر اپنی طرف لے آئے۔ آج اللہ کے نبی کا اتنا دفاع کیا ہے، فرمایا او جب طلحہ، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے اللہ ابو طلحہ کو جو ہے وہ جنت عطا فرما۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ وہ بھی وہاں پر تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضور نے فرمایا میں جس طرف دیکھتا تھا حضرت ام عمارہ آگے بڑھ بڑھ کافروں کے ساتھ لڑتی تھیں، تو حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی میرے حق میں دعا فرمائیں، اور یہ جو میرے 2 بچے یہاں پر لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں دعا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر آپ کی خادماؤں کے اندر بیاں بھی ہوں اور میرے بچے بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، اور جنت کے اندر تم اور تمہارے شہزادے وہ کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ کتنی شانیں تھیں۔ خیر احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو چکی تھی، اور حضور علیہ السلام نے یہ جو میں جملے کہنے لگا نا، علماء نے کہا کہ اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اسد اللہ و رسول، آخری جملے میں کہہ رہا ہوں، اے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ تم، اے حمزہ فاعل الخیرات، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، یا حمزہ تو یا کاشف القربات۔ آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پریشانی کے اندر ہو نا، پریشانی کے اندر وہ یہ نبی پاک کے الفاظ بیان کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرے ہر ایک کو حاضری عطا فرمائے، جو وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں مدینہ کے اندر آج بھی یہ بات مشہور ہے، اگر کسی نے نبی پاک سے کوئی بات منوانی ہے نا تو وہ یا تو نبی پاک کی شہزادی کی بارگاہ میں آئے، لوگ کئی کہتے ہیں نبی پاک کی بیٹی، ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں تو عام بھی ہوتی ہیں، جب بھی حضرت سیدہ کائنات کا یہ ذکر آئے، بات آئے تو یہ کہا کرے کہ یہ شہزادی کونین ہے، یہ کیا ہے؟ شہزادی رسول ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی شہزادی ہیں، یہ کیا ہے؟ شہزادی ہیں۔ یا ان کی بارگاہ میں آئے، یا امیر طیبہ ہے ان کو امیر مدینہ کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں آئے، جو وہاں پر دعا کریں گے وہ خود آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ باتوں باتوں سے ذکر نکلا، میں چلو دوسری طرف بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی جب جنازے تیار کیے گئے،
تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ سب سے پہلے پڑھا گیا، باقی پھر ایک ایک جنازہ لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے پہلو کے اندر اس کو رکھا جاتا۔ نبی پاک سارے صحابہ کا آپ نے جنازہ پڑھایا، 70 آپ نے جنازے پڑھائے، 70 جنازے پڑھائے، اور ہر جنازے کے ساتھ آپ نے اپنے چاچا حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور یہ پوری امت کے اندر واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا ہے، اور اللہ کے نبی نے 70 مرتبہ جن کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی عمرے کے لیے آپ میں سے جائے، یہ حدیث اپنے ذہنوں کے اندر یاد رکھیں۔ حضور علیہ السلام خود چل کر شہدائے احد جو ہیں ان کے مزارات کے اوپر آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی وہاں پر آتی، نفل ادا کرتی، آپ رویا بھی کرتی وہاں پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہے جو بھی یہاں پر حاضر ہوگا اور آ کر شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا اور یہ کہے گا کہ تمہارے اوپر سلام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شہدائے احد یہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ہر آنے والے کے سلام کا جواب یہ شہدائے احد اس کو عطا فرمائیں گے، شہدائے احد ان کو سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 40 ہجری تھی، 40 ہجری کے اندر جب مدینہ والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تو ارادہ کیا گیا کہ یہ احد شریف ہے وہاں سے ایک نہر نکالی جائے۔ کہتے جب مزدور نہر نکال رہے تھے تو ایک کدال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کے اوپر لگا، وہاں سے خون کا فوارہ چلنا شروع ہو گیا، اور ایک ہے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، تو وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کہتے ہیں ہم جس صحابی کی مزار شریف یعنی قبر شریف کھود کے ہم آگے پیچھے کرنے لگے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہر صحابی کا ہاتھ جو ہے جہاں پہ اس کا زخم ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، جب ان کا ہاتھ اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون کے فوارے چلنا شروع ہو جاتے، جب ہاتھ دوبارہ زخم کے اوپر رکھا جاتا تو پھر وہ خون جو وہ بند ہو جاتا۔ یہ 80 کی ہجری کے اندر 80-84 میں کہ جس وقت وہاں پر مدینہ شریف کے اندر سیلاب آیا اور عراق کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب کے اندر 3 دن حضرت حمزہ، حضرت جابر رضی اللہ، حضرت عبداللہ 3 دن آتے رہے کہ یہاں سے ہمارے مزارات تبدیل کیے جائیں، یہ پانی جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت سعودی عرب نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو بلایا، جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلایا، ان کے سامنے مزارات کھولے گئے۔ تو 1400 سال کے بعد، کتنے 100 سال کے بعد 1400 سال کے بعد انہیں شہدائے احد کے مزارات کو اس طرح کھولا گیا تو ان کے کفن بھی بالکل سلامت تھے اور ان کے جسم بھی سلامت تھے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی آج بھی زندہ ہے، اللہ کے ولی آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی بات کو بھی رد نہیں فرماتا اور اپنے نبیوں کی بات کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے احد کے شہداء ہیں ان تمام کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے